السلام علیکم لسنرس، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی لسنرس کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرس کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک اور بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، اور یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ سونیا نے شیئر کی ہے۔ سونیا کہتی ہے کہ میں فیصل آباد کی رہائشی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک سچی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے، اپنے بھائی کے پاس ہم لوگ گئی تھیں، امی، میں، میری چھوٹی سسٹر اور میرے بھائی۔ وزٹ پہ ہم لوگ اپنے بھائی کے پاس سعودی عربیہ گئے تھے۔ وہاں پر ہم لوگ 3 ماہ رہے، تو 3 ماہ ہم لوگوں کا جو گھر تھا وہ بند رہا۔ میرے بڑے بھائی اور میرے فادر سعودی عربیہ میں ہی کام کرتے تھے، ان کے پاس ہم لوگ 3 ماہ رہ کر آئے۔ جب ہم لوگ واپس آئے تو اکتوبر کا مہینہ تھا۔ ہم لوگوں کا گھر اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ ہم لوگوں کا جو گراؤنڈ فلور تھا وہ کورڈ تھا، اس کے اوپر ہم لوگوں کا جو سیکنڈ فلور تھا وہاں پر ایک بیڈ روم اور ایک سٹور تھا۔ جب ہم لوگ اپنے گھر میں پہنچے تو ہم لوگوں کے صحن میں ایک ریڈ کلر کا دوپٹہ پڑا ہوا تھا، بالکل ہم لوگوں کے صحن کے سینٹر میں اس طرح سے وہ دوپٹہ رکھا ہوا تھا جیسے باقاعدہ اس کو بچھایا گیا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ ہم لوگوں کے گھر کا تو یہ دوپٹہ ہے ہی نہیں، بالکل ریڈ کلر کا وہ دوپٹہ تھا اور بالکل نیو۔ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم لوگوں کا اگر اوپن جگہ ہوتی، صحن اوپن ہوتا، تو وہاں سے یہ ایزیوم کیا جا سکتا تھا کہ نیبرز میں سے کہیں سے کسی کا گرا ہوگا۔ ہم لوگوں نے اس دوپٹے کو اٹھایا، ہم لوگ کافی تھکے ہوئے تھے اس وقت، ہم لوگوں نے اتنا خاص اس پر فوکس نہیں کیا، اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ اگلے دن صبح جب ہم لوگ جاگے تو وہ دوپٹہ سیم اسی جگہ کے اوپر اسی طرح سے بچھایا ہوا تھا جیسے ہم لوگ آئے تھے۔ تو ہم لوگوں کے بالکل جہاں سے انٹرس ڈور تھا اس کے آگے وہ بچھا ہوا تھا۔ امی، میں، میری سسٹر، میرے بھائی، ہم لوگ کافی زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ کس کا دوپٹہ ہے، کس نے بچھایا ہے۔ امی نے یہ کہا کہ اس کو اٹھا کر اوپر سٹور میں رکھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس دوپٹے کو اٹھا کر طے کر کے ہم لوگوں کے سٹور میں ایک پرانی الماری رکھی ہوئی تھی اس کے اندر رکھ دیا۔ ایز یوزل گھر کے کام کاج ہوتے رہے۔ ہم لوگوں کی میڈ کام کر رہی تھی، ہم لوگوں کا گھر بند رہنے کی وجہ سے مکمل پورے گھر کی ایک دفعہ صفائی کروانی تھی۔ وہ سیڑھیاں صاف کر رہی تھی تو آ کر کہتی ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی کپڑا یا کوئی دوپٹہ سٹور روم سے باہر تک نکلا ہوا ہے۔ امی نے پوچھا کہ ہم لوگوں کا تو کوئی کپڑا ایسا نہیں ہے جو سٹور روم سے اس طرح سے سٹور روم کے دروازے سے نیچے سے باہر نکلا ہو۔ سٹور روم کے دروازے سے نیچے سے وہ دوپٹہ باہر نکلا ہوا تھا۔ امی نے پوچھا کہ کس کلر کا کپڑا ہے، تو اس کا یہ کہنا تھا ریڈ کلر کا کوئی کپڑا ہے جو سٹور روم کے دروازے سے باہر نکلا ہوا ہے۔ امی نے فوراً مجھ سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کو سٹور روم میں رکھا ہو، تو پھر وہ کہاں پر رکھ کر آئی تھی تم؟ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ میں نے وہ دوپٹہ آپ کے کہنے کے مطابق طے کر کے الماری میں رکھا تھا۔ ہم لوگوں کے سٹور روم میں کوئی ونڈو اور وینٹیلیٹر نہیں تھا کہ وہاں سے کوئی اس طرح سے ہوا اندر جاتی۔ چلے ہوا اندر چلی بھی جاتی تو الماری میں سے وہ دوپٹہ باہر کیسے آیا؟ امی اور میں اوپر گئیں، ہم لوگوں نے اپنی میڈ کو کوئی بات نہیں بتائی۔ جب جا کر دیکھا سٹور روم میں، وہ دوپٹہ الماری سے باہر بالکل سٹور روم کے دروازے کے آگے پڑا ہوا تھا۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ پتہ نہیں یہ کیا سسٹم ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ کہاں سے آیا ہے، کس کا دوپٹہ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے پھر اس دوپٹے کو اٹھا کر سٹور روم میں ہی رکھ دیا اور اس کے اوپر ایک بھاری سی
کوئی چیز اڑا کر رکھ دی۔ حسب معمول کام کاج ہوتے رہے۔ اس کے بعد اس طرح سے شام کا ٹائم تھا، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں کے اسٹور روم میں جیسے کوئی ہلچل ہے، جیسے وہاں پر سامان کو کوئی چھیڑ رہا ہے یا اٹھا رہا ہے۔ ہم لوگ خوف زدہ تو تھے آلریڈی کہ آتے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہوا۔ میرے بھائی کو کوئی چیز چاہیے تھی تو وہ اوپر والے روم میں گیا۔ جیسے وہ سیڑھیوں سے اوپر گیا، چیختا ہوا، شور مچاتا ہوا نیچے بھاگا۔ جب ہم نے اس کی چیخوں کی آواز سنی تو اسے یہ پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کی جو ٹیرس والی دیوار ہے اس کے پاس کوئی عورت کھڑی ہے سر پر ریڈ دوپٹہ لے کر۔ جب میں اوپر گیا ہوں تو اس کی میری طرف کمر تھی۔ جب میں نے وہاں پر کسی کو کھڑے دیکھا ہے، اس کے لمبے لمبے بال تھے، تو میں چیخیں مارتا ہوا نیچے بھاگا ہوں۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ امی یہی کہہ رہی تھیں کہ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم لوگوں کے چھت کے اوپر سے کسی کے بھاگنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ بہت ہم لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا۔ امی نے یہی کہا کہ اوپر جانے کی ضرورت نہیں، صبح ہم لوگ اس دوپٹے کو جلا دیں گے، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب تھے اور ہم کسی کو جانتے بھی نہیں تھے کہ کوئی ایسا جیسے کوئی پیر وغیرہ ہوتے ہیں کہ ہم ان کے پاس اس کو لے جا سکتے۔ ساری رات ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں اور ہم لوگوں کے سیکنڈ فلور کے اوپر کسی کے بھاگنے کی آوازیں آتی رہی۔ ایسا لگتا تھا بار بار اسٹور روم کے دروازے کو کوئی کھولتا اور بند کرتا ہے۔ بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے ڈر کے وہ رات گزاری۔ اگلے دن ہم لوگ صبح اوپر گئے تو وہ ریڈ دوپٹہ جو ہم لوگوں نے اسٹور روم میں رکھا تھا، وہ ریڈ دوپٹہ اسٹور روم سے باہر بالکل اسی جگہ پر گرا پڑا تھا جہاں پر میرے بھائی نے کل رات کو کسی عورت کو کھڑے دیکھا تھا۔ ہم لوگوں نے فوراً سے اس دوپٹے کو اٹھایا اور اسی جگہ پر اس دوپٹے کو آگ لگا دی، اس دوپٹے کو جلا دیا۔ ہم لوگ اتنے حیران ہوئے کہ جب ہم لوگوں نے اس دوپٹے کو ہم لوگ جلا رہے تھے تو اس میں سے آج تک زندگی میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی چیز کو جلائیں تو اس میں سے آوازیں آئیں۔ اس دوپٹے کو ہم لوگوں نے جب جلایا تو اس میں سے مخصوص قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کہ بہت تکلیف میں بہت دور سے کوئی چیختا اور چلاتا ہے۔ کسی کے بہت دور سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں ہم لوگوں نے خود سنی۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی اور فوراً سے پہلے نیچے آ گئی۔ تقریباً آدھا دن تک بالکل خاموشی رہی، کچھ بھی ہمیں محسوس نہیں ہوا۔ شام ہونے سے پہلے جیسے ہی میں اوپر گئی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جو دوپٹہ ہم لوگوں نے جلایا تھا کیا وہ مکمل جل گیا ہے اور اس کی راکھ کو وہاں سے اٹھا دیتے ہیں، تو وہاں پر نہ کوئی راکھ تھی اور نہ ہی کوئی دوپٹہ۔ اپنے ہاتھوں سے جو دوپٹہ ہم لوگوں نے جلایا تھا وہ دوپٹہ اور اس کی راکھ بھی وہاں سے غائب تھی، اور زمین کے اوپر کہیں بھی کوئی نشان نہیں تھا آگ لگانے کا۔ میں فوراً نیچے آئی، میں نے امی کو یہ ساری بات بتائی۔ اسی ٹائم تھوڑی دیر کے بعد مغرب ہو گئی۔ ہم لوگ بیٹھی ہوئی تھیں اپنے گھر میں، بہت زیادہ ٹینشن تھی، ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک دم سے ہمیں محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ مغرب کے ٹائم کی بات ہے، کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز بھی کسی فیمیل کی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے ٹی وی لاؤنج سے تھوڑا سا جھانک کر دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ وہاں پر بہت بھیانک چہرے کی، جیسے جلا ہوا چہرہ ہوتا ہے، کوئی عورت کھڑی ہے سیڑھیوں میں بلیک کلر کے ڈریس میں، اور وہ ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا، ہم لوگ چیخیں مارنے لگے، ہم لوگوں کو بہت ڈر لگا، ہم نے سارے گھر کو لاک کر لیا۔ اتنے خوفزدہ ہم لوگ ہو گئے کہ پتہ نہیں وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ مسلسل وہ وہاں پر رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں کی ڈور بیل بجی، گیٹ پر باہر کوئی آیا۔ ہم تو ڈر کے مارے باہر جا ہی نہیں رہے تھے کیونکہ وہ آوازیں آ رہی تھیں، پہلے وہ سیڑھیوں میں سے آ رہی تھیں، پھر وہ آوازیں ایسا محسوس ہوا کہ اوپر والے سیکنڈ فلور سے آ رہی ہیں۔ ڈور بیل بجی تو ہم لوگ باہر جا ہی نہیں رہے تھے، نہ ہی پوچھ رہے تھے، ڈر کے اندر روم میں تھے۔ میرے بھائی کی کال آئی کہ دروازہ کھولو، میں باہر ہوں۔ امی نے بتایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہیپننگ ہوئی ہے، ہم لوگ آ رہے ہیں۔ ہم لوگ تینوں ماں بیٹیاں مل کر باہر گئیں،
दरवाजे को खोलने, गेट को खोलने। हम लोग भागते भागते गए, फ़ौरन से गेट खोला, वो आया, उसे हमने फ़ौरन कहा कि अंदर आ जाओ, क्योंकि हमने घर लॉक करना था। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। अभी हम लोग उसको लेकर एंट्रेंस डोर में एंटर ही होने लगे थे कि फिर हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों की सीढ़ियों में भागकर कोई ऊपर चढ़ के गया है। अब बहुत ज़्यादा खौफज़दा ये सिचुएशन हो चुकी थी घर की। सारी रात हम लोगों के छत के ऊपर ऐसा महसूस हो रहा था कि ज़ोर ज़ोर से जैसे कोई ईंटें फेंक रहा है, और कभी ऐसा लगता था कि हम लोगों का जो स्टोर रूम का सारा सामान है वो कोई तोड़ रहा है, जैसे कोई बहुत गुस्से में होता है। और बहुत भयानक आवाज़ें, बहुत हम लोग परेशान थे। एकदम से हम लोगों की कुछ चीज़ें भी गायब हो गई। उसी दिन हम लोगों की सामने रखी हुई चीज़ें गायब हो गई, कोई चीज़ भी नहीं मिल रही थी। अब ये सारा बहुत ज़्यादा अजीब सी हेक्टिक सी सिचुएशन हो गई थी। मेरे भाई ने अपने एक दोस्त को कॉल की, उनका कोई सिलसिला था इस किस्म का, वो जानते थे ऐसे कुछ हजरात को जो ऐसा इल्म रखते थे। उसको सारी बात बताई तो मेरे भाई के दोस्त का ये कहना था कि ठीक है, तुम सुबह आ जाना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, एक आमिल हैं, पीर साहब हैं, उनके पास चलेंगे। अब रात गुजारनी थी उस घर में, बहुत खौफ आ रहा था। आधी रात का टाइम हुआ तो हम लोगों के एंट्रेंस डोर पर ऐसा महसूस हुआ कि उसको कोई खोल रहा है, उसको धकेलने की कोई कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम लोग तो अंदर थे, डर के मारे बाहर तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। सारी बात हमने भाई को, रब्बू को भी बता दी। वो लोग भी बहुत परेशान थे वहाँ पर। हम लोगों के जो फादर थे उन्होंने यही कहा कि फैमिली में दूसरे जो ख़ानदान के लोग हैं उन्हें अभी ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे हम लोगों के टीवी लाउंज का जो दरवाज़ा है उसको कोई धकेल रहा है, मुसलसल उसको धकेलने की बिल्कुल हल्की सी उस पर दस्तक हो रही थी। हम तो जानते थे कि वो जो दुपट्टा हम लोगों के घर में अचानक से आ गया, फिर उसकी अजीबोगरीब सी वो कहीं रखना कहीं से, और वो उसका बार बार सामने आ जाना, फिर हमने उसको जलाया और उसमें से भयानक आवाज़ें आई। फिर उसके बाद एक बाकायदा एक भयानक चेहरे वाली कोई औरत बार बार हमारे घर में उसका नज़र आना। तो हम लोग बहुत परेशान थे। हम लोगों ने उस तरफ गौर ही नहीं किया कि हम लोगों के टीवी लाउंज के दरवाजे पर कोई है। मैं, मेरी सिस्टर, भाई, हम लोग बैठे हुए थे। हम लोगों के नीचे 2 रूम्स थे, एक हम बहनों का था और एक रूम में मेरी मदर होती थी और एक भाई का रूम था। 3 रूम थे। हम लोग अम्मी के रूम में बैठे हुए थे सब। एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि जो हम लोगों का रूम है उस रूम की विंडो जब खोलते थे तो उसकी एक मखसूस सी आवाज़ आती थी विंडो खुलने की। वो विंडो बाकायदा खुली है। हम लोगों ने जब उसकी आवाज़ सुनी, हम लोग तो हल्की हल्की आहट पर हम लोग इतना फोकस कर रहे थे कि कहीं कुछ हो ना जाए हमारे साथ, इस हद तक हम लोग खौफज़दा थे। एकदम से भाई ने कहा कि तुम लोगों के रूम से आवाज़ें आ रही हैं, जैसे वहाँ पर कोई बोल रहा है, और वो आवाज़ें एक से ज़ाहिद थी, जैसे 2 से 3 ख़वातीन आपस में बातें कर रही हैं। हम लोग बिल्कुल खामोश हो गए। तो हम लोगों के रूम से आवाज़ें आ रही थीं। हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ी, दुरूद पाक पढ़ा। अम्मी और मेरे भाई उठकर बाहर गए कि हम लोग देखते हैं इस रूम में कौन है। जैसे लोगों ने झांक कर देखा, हम लोगों के बेड के ऊपर लाइट ऑफ थी। हम लोगों के बेड के ऊपर 2 लड़कियां बैठी हुई थीं, वो आपस में बातें कर रही थीं। जब इन लोगों ने देखा, लोगों की चीख निकल गई और वो गायब हो गई। जैसे ये लोग चीखे वो गायब हो गई। ये लोग फ़ौरन अंदर गए। इन लोगों ने लाइट जलाई तो हम लोगों के बेड के ऊपर इस तरह से निशान थे जैसे वहाँ पर बिल्कुल फ्रेश ब्लड गिरा हुआ है, और वो ब्लड काफ़ी ज़्यादा था। और हम लोगों की विंडो भी खुली हुई थी। बहुत हम लोग खौफज़दा हुए। सारी रात हम लोग डरते रहे। हम लोग अम्मी के रूम में ही थी उस रात। अपने रूम में तो हम जा ही नहीं सकी। हम लोगों के रूम में भी सारी रात आवाज़ें आती रही, कभी किसी के रोने की, कभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता था, बंद होता था, कभी कोई टीवी लाउंज में चलता था। ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि उस वक्त हम लोगों के घर में कोई सुपर नेचुरल एंटिटी मौजूद थी। वहाँ पर वो जो गैर मरी मखलूक थी वो उस वक्त
ہم لوگوں کو اپنا آپ بہت زیادہ ظاہر کروا رہی تھی. ہم لوگوں نے پوری رات بیٹھ کر گزاری، آیت الکرسی پڑھتے رہے. بار بار بھائی اور میرے فادر کی کالز آ رہی تھیں. اچانک سے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ دھواں سا ہم لوگوں کے روم میں، جیسے ایک دم سے ڈور والی طرف سے نیچے سے دھواں سا ہم لوگوں کے روم میں آ رہا ہے. وہ دھواں بہت زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ ہم لوگوں کو وہ دروازہ کھولنا پڑا اپنے روم کا. جب ہم لوگوں نے دروازہ کھولا تو ہم لوگوں کے ٹی وی لاؤنج میں بھی بہت زیادہ دھواں تھا، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے. اتنا دھواں، اتنا اسموک ہر طرف ہم لوگوں کے ٹی وی لاؤنج میں، اور ہم لوگوں کے روم تک وہ دھواں تھا، اور ایسے خوشبو آ رہی تھی جیسے کوئی چیز جلتی ہے. دروازہ ہم لوگوں نے کھول دیا. تھوڑی دیر کے بعد بالکل خاموشی ہو گئی، نہ تو کسی کی آواز آ رہی تھی، وہ دھواں بھی ایک دم سے غائب ہو گیا. رات 4:30 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ جاگ رہے تھے. صبح ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، ہم لوگوں نے نماز پڑھی. 7:30-8 بجے میرے بھائی نے اپنے دوست کو کال کی. وہ آ گیا. میرے بھائی اور ان کا دوست، وہ دونوں چلے گئے. وہاں پر ایک سید پیر صاحب تھے، ان کے پاس گئے. ان کے پاس کافی زیادہ رش تھا، بہت لوگ تھے وہاں پر ان کے پاس. ان کو ساری بات میرے بھائی نے بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے جو آپ لوگوں نے اس دوپٹے کو جلا دیا ہے. آپ لوگوں نے اس دوپٹے کو جلایا ہے اس وجہ سے وہ جو جنات ہیں آپ کے گھر میں، جو جنات ہیں وہ آپ کے اوپر کسی نے جنات پھینکے ہیں. یعنی وہ دوپٹہ ہم لوگوں کے گھر کسی نے کسی عمل کے ذریعے بھیجا تھا، ہم لوگوں نے اس کو جلا دیا تو وہ اس دوپٹے کے ساتھ جو جنات تھے وہ ہم لوگوں کے اگینسٹ ہو گئے تھے. پیر صاحب کا یہی کہنا تھا کہ وہ نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے، اپنا خیال رکھیں. بھائی بہت زیادہ پریشان ہو گیا. کافی ان سے پوچھا کہ کس نے کیا، آپ یہ بتا دیں. وہ یہ نہیں بتا رہے تھے. پھر انہوں نے ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ 11 دن تک لگاتار آپ لوگوں نے اپنے گھر میں سورۃ بقرہ پڑھانی ہے. باقاعدہ تعویذ دیے انہوں نے ہمیں. ہم سب کے گلے میں ایک ایک تعویذ تھا. ہم لوگوں کے گھر میں بھی باقاعدہ قرآن پاک کے تعویذ لگوائے گئے. 7 دن لگاتار مدرسہ سے ہم لوگ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، مولوی بچے جو ہوتے ہیں، ان کو بلاتے رہے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں. 7 دن لگاتار ہم لوگوں نے اپنے گھر میں سورۃ بقرہ پڑھائی. اس کے بعد باقاعدہ قرآن پاک کا ختم کروایا گھر میں. پھر کہیں جا کر جو ڈسٹربنس تھی ہم لوگوں کے گھر میں وہ ختم ہوئی. لیکن وہ جو ڈیوریشن تھا، جس ڈیوریشن میں ہم لوگوں کے گھر میں وہ دوپٹہ آیا، وہ بہت ہارر تھا. بہت ہم لوگ خوفزدہ ہوئے تھے. پھر مولوی صاحب نے جو سید صاحب تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ باقاعدگی کے ساتھ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت رکھیں. یہ میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سونیا آپ کا. لسنرس، بہت مشکل ہو جاتی ہے ان انسانوں کے لیے جن پر ایسے وار کیے جاتے ہیں. پتہ نہیں لوگ کس طرح سے حسد میں آ کر، یا پتہ نہیں شاید کوئی دلوں میں دشمنی ہوتی ہے جو کسی کے ساتھ بھی ایسا کر بیٹھتے ہیں، نادانی میں یا جانے انجانے میں. کبھی بھی کسی کو نقصان مت پہنچایا کریں. کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ اگر اس جگہ پر آپ خود ہوں، ہم خود ہوں، تو ہم پر کیا بیتے گی. دشمنی اور رنجش میں آ کر کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. پلیز اپنے دل صاف رکھا کریں. معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں. کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کا برا چاہنا بہت غلط بات ہوتی ہے. ایسے انسان اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. ہمیشہ ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے ایسے خیالات سے بھی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی. اور نماز پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، آیت الکرسی درود پاک کا ورد رکھا کریں. اور اللہ کبھی نہ کرے کوئی ایسی چیز آپ لوگوں کے گھر میں آپ کو نظر آئے جو آپ کے گھر کی نہ ہو، جسے آپ نے خود نہ خریدا ہو، جسے آپ نے خود سے نہ پرچیز کیا ہو.
ایک دم سے وہ آپ کے گھر میں آ جائے، آپ کو نظر آ جائے اور آپ کو مل جائے، تو خود سے اس کو کچھ بھی مت کیا کریں۔ ایسے صاحب علم حضرات کے پاس ضرور جایا کریں جو آپ کو یہ بتا سکیں کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور کس نے بھیجی ہے، پھر ان کی ہدایت کے مطابق جیسے وہ آپ کو گائیڈ کریں پھر اس چیز کو ویسٹ کرنا چاہیے۔ میری آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے دعا ہے، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔